شاہد بھائی، یہ جو سوال جو ہم ڈسکس کر رہے تھے آصف سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک پروپیگنڈا لگتا ہے پاکستان کے خلاف؟ اور کیونکہ آصف سلیم باجوہ صاحب اور جو ہمارے اس وقت چیف ہیں ان کے ساتھ بھی باجوہ لگتا ہے، تو کیا ان کو باجوہ بنوا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس کیس کا ذکر آئے تو انہیں جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ جنرل کا بھی ٹائٹل نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کرپشن پاکستان کی جڑوں میں سرائد کر چکی ہے، اور کرپشن کے الزامات سے نہ تو عسکری ادارے جو ہیں وہ مبرہ ہیں، نہ اس کے اندر جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا یہ قومی المیہ ہے کہ شاید وہ بہت سارے معاملات جسے آج سے 15 سال 10 سال پہلے کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، تو چونکہ عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ کرپشن کے دائرے میں آ گئی ہیں۔ بہتر یہی تھا کہ اگر یہ جو ہی سٹوری جو ہے وہ آئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آصف سلیم باجوہ صاحب کو دوسرا عہدہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر وہ دوسرا عہدہ نہ لیتے تو شاید انہیں جو ہے وہ اپنے ذرائع انکم اور پراپرٹیز کے گوشوارے داخل نہ کرنے پڑتے۔ بہرحال اب جو ہو گیا اس کے اوپر جو رائے ہے وہ ہمیں بڑا کلیئر مائنڈ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر سوالات اٹھانے سے ہمیں ایسی کوئی بات ریفرنس نہیں دینا چاہیے کہ جس سے پاک آرمی کے ادارے کے اوپر جو ہے وہ الزام جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے وہ دوست جو آصف سلیم باجوہ صاحب سے سوال کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے اوپر تنقید آ رہی ہے، تو انہیں بھی اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہیے۔ وہ ایک سویلین ہے اور سویلین پوسٹ کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر جو داغ لگا ہے، جو سوالات اٹھے ہیں، یہ سوالات بڑے سیریس ہیں، اور انہیں آرمی کی جو ہے وہ کیپ پہنا کے ان الزامات سے جو ہے وہ کلین چٹ نہیں دینی چاہیے۔ جو نورانی کی سٹوری آئی ہے، اس سٹوری میں اور انڈین میجر کی جو سٹوری ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس سٹوری کے اندر جو ہے انہوں نے آصف باجوہ صاحب کے اوپر کوئی کرپشن، آصف سلیم باجوہ کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ پیسہ کیسے بنایا، صرف یہ سٹوری دی ہے کہ اپنے گوشواروں کے اندر جو انہوں نے جو لکھا ہے وہ غلط بیانی کی ہے، چونکہ ان کی جو مسز ہے ان کے امریکہ کے اندر کاروبار ہیں، یو کے اندر کاروبار ہیں، باقی جگہ پہ، اور جو بھی چیز انہوں نے لکھی ہے ہر چیز کا وہ ویلڈ لنک دیا ہے۔ اگر میں آپ یا آپ کے سامعین و ناظرین اس کلک کے اوپر اس ریفرنس کے اوپر جا کے کلک کرتے ہیں تو وہ ریفرنس کھلتا ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بڑی احتیاط کا دامن جو ہے وہ یہاں پہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو بہت زیادہ میڈیا میں اچھالنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ باجوہ صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کے اوپر ایک ایسی پریس کانفرنس کریں اور جو ہے وہ سوالات کے جواب دیں کہ ان کی مسز کا ان بزنسز کے ساتھ اور ان کے بیٹوں کا اگر ان کے ساتھ تعلق تھا تو کیا غلطی ہو گئی کہ انہوں نے بالکل صحیح۔ گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ تنقیدی طور پر ایسے مسائل کو دیکھتے ہیں وہ ان سے پہلے جاوید اشرف قاضی صاحب تھے جن کے اوپر مہا کرپشن کے الزامات تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ایڈمیرل جو ہے فصیح الدین سے جنہوں نے بہت کرپشن کی انتہا کر دی، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کی جیلوں کے اندر ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کی خبر آئی اور حقیقت یہ تھی کہ وہ تو دبئی میں عیاشی کر رہے تھے۔ تو چونکہ یہاں پہ ہمارا جو نیب ہے وہ ایک طبقے کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے سامنے لے آتا ہے، اور ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نورانی نے جو سٹوری کی ہے تو اس سٹوری کا جس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں وہ ایک ایسی متبرک ہستی ہیں کہ ان کے اوپر سوالات ہی نہیں اٹھانے چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہیں جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ لے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کیوں کریں؟ قرآن مجید جلانے کا سویڈن میں واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، وہ کیوں نہیں ایک پیج پر آتے، کیوں نہیں اکٹھے ہوتے اور اس چیز کے خلاف؟ شاید انجوائے بھائی آپ کی طرف آتا ہوں یہی سوال کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اور کیوں اس پہ کچھ ہوتا نہیں؟ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، میں اس کے اوپر ذرا تھوڑی ساری تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جسٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہے وہ ہمارے ایک پارٹیسپینٹ انہوں نے شاید جو انفارمیشن دی وہ اپڈیٹڈ نہیں تھے۔
تو صرف وہ میں 30 سیکنڈ کے اندر یہ کہہ دوں کہ نورانی صاحب نے جو امریکہ میں بیٹھے ہمارے نامور صحافی ہیں ایک معروف ٹی وی چینل کے ساتھ اخبار کے ساتھ رہے، تو انہوں نے اپنی سٹوری کو واپس نہیں لیا، وہ اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہے. اور یہ سی پیک کے خلاف جو سازشیں ہیں یہ دراصل 2014 میں شروع ہوئی تھیں. یہ جولائی، اگست اور سپٹمبر کے اندر یہ سازشیں اپنے عروج پہ پہنچی، اور وہ سارے کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے اندر ایسے ایسے بندے شامل ہیں کہ جو اس وقت حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، اور ان کے بیانات موجود ہیں. شیخ رشید لال حویلی والا، یہ سارے موجود ہیں، ان کے بیانات ہیں. اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. آپ ذرا دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ جو قرآن پاک جلانے کا ہے، اس کو ذرا عوام کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ کہ یہ معاملہ میڈیا کی آزادی کا بھی ہے، اور یہ معاملہ میڈیا کی میلافائڈی کا بھی ہے. حکومتی اور سرکاری سطح پر یہاں پہ دو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ آئینے ہیں جن میں جو ہے وہ واقعات اور حالات و واقعات کو دیکھا جاتا ہے. قرآن پاک جلانے والا جو شخص ہے، یہ راسمس، یہ ڈینش پرسن ہے، اور اس کی ڈینش ایک سیاسی پارٹی ہے جو صرف چند ووٹوں کے یا چند سو کے جو ہے وہ کی وجہ سے ووٹ نہ ملنے سے ہار گئی، ورنہ وہ آج پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، اب آپ دیکھیں یہ واقعہ سویڈن کے اندر پیش آیا ہے، اور اس واقعے قرآن پاک جلانے کے واقعے سے پہلے اس نے وہاں پہ ایک اسلامک سینٹر ہے جس کا نام ہی اسلامک سینٹر ہے، مالمو اس کا ڈسٹرکٹ کا نام ہے یا ٹاؤن کا نام ہے. تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پولیس سے اجازت لی، اور پولیس نے انہیں اسلامک سینٹر کے سامنے قرآن پاک جلانے اور وہاں پہ جو ہے وہ خنزیر کو جو ہے وہ وہاں پہ اس کو کاٹ کے اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنے، اس کی باقاعدہ اجازت دی. اس کے نوٹس میں اسلامک سینٹر کی جو انتظامیہ ہے، یہ سینٹر جو ہے وہ عربوں نے بنایا تھا، لیکن اس کے وہاں پہ جو ایکٹیو چیئرمین ہے وہ پاکستانی نژاد ہیں، اور وہاں پہ ایک اور لڑکا ہے بڑا اچھا، وہ جو ہے وہ ایکٹنگ مجسٹریٹ بھی ہیں، کامران. ان دونوں نے مہم چلائی، اور ان کی مہم کے نتیجے میں تمام جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ناروے کے اندر ہیں، ان سارے جو یہ 3 ممالک کے اندر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپلیکیشن کے اوپر دستخط کیے اور پولیس کو اپیل کی کہ یہ اجازت جو آپ نے دی ہے اس کو کینسل کریں، اس سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. اور آپ کے نزدیک مذہب ہر شخص کا نجی معاملہ ہے، جبکہ ہمارے نزدیک مذہب ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن پاک اور قرآنی تعلیمات جو ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا ہم ایسی کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے، اور اگر پولیس نے اس اجازت نامے کو کینسل نہ کیا تو اس کے خلاف بہت شدید احتجاج ہوگا. پھر یہ ہوا کہ جمعے کے دن صبح 6 بجے اب اس شخص کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی. سویڈن نے پابندی لگا دی 2 سال کی، اور اس کی انٹری بین کر دی. لیکن اسی کے جو دوسرے 3 ساتھی تھے، انہوں نے جمعے کے دن صبح 6 بجے پولیس کی اجازت کے بغیر، اور ارلی مارننگ کا ٹائم تھا، انہوں نے قرآن پاک کو جلایا. وہاں پہ موقع پہ کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اس کی ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو وائرل کر دی. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وہاں پہ اسلامی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا، اور شدید احتجاج کے نتیجے میں جو پولیس کا ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جلانے والوں کے خلاف، قرآن پاک جلانے والوں کے خلاف مقدمہ قائم ابھی تک نہیں کیا، لیکن وہ احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں 10-11 افراد ہیں، پاکستانی ہیں مینلی، ان کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا. اب ہمیں اعتراض یہ ہے کہ یہ مقدمہ دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ رائٹ آف پروٹیکشن ہے، اور یہ رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن ہے. اور یہ جو احتجاج ہے یہ پرووک کیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی اعلیٰ سطح کے ادارے بھی شامل ہوں، جن کو میں اور ہم تو نہیں جانتے، لیکن بظاہر چونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی اور اس کا اجازت نامہ کینسل کر دیا. تو اب ہمارے لیے جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس احتجاج کو دوسرے ممالک تک پھیلانا نہیں ہے، امن پسند بھی رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے جتنے ایم پیز ہیں انہیں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اور جو یورپین پارلیمنٹ میں وہاں پہ ہمارے نمائندے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پہ اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروائیں،
اور ایک واضح پیغام دیں. ہمیں یہ کہنا کہ حکومت پاکستان نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، نہیں، یہ باتیں بچگانا ہے. حکومت پاکستان نے، دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے، اس کے اوپر مذمت بھی کی ہے، جتنا ان کا ڈومین ہے وہ کیا ہے. عرب ممالک سے یہ توقع لگانا کہ وہ اس کے اوپر بولیں گے، وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ عرب ممالک کے اندر آپ کو پتہ ہے میڈیا کی آزادی نہیں ہے. وہاں پہ اس طرح کا واقعات اگر ہو بھی جائے تو وہ میڈیا کے اندر کوٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کا معاملہ بھی جدا ہے. اس کے اندر ہم نے جو یو کے، یورپ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے اپنی جنگ کو لڑنا ہے، اور خود ہم نے جو ہے اسلامی ممالک کے جو سفیر ہیں ان کے بیانات ہوں گے، لیکن بالآخر یہ جنگ ہمیں خود لڑنی پڑے گی اور پارلیمنٹ کے اندر لڑنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، جو ہے وہ 10 سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی نژاد اور مسلمان جو ہے وہ ایم پیز موجود ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہے وہ ایسے معاملات کے اوپر زیرو ہے. گے رائٹس دیکھ لیں، اسلامی عقائد کے بارے میں جتنی آپ چیزیں دیکھیں، وہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں یا جو ہمارا موقف ہے وہ سرکاری سطح پہ آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. ہاں، عوام کی طرف سے اگر ہم کہیں کہ احتجاج کے اندر چونکہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر احتجاج کے بعد ہم نے ایک مراسلہ لکھنا ہے اور اپنی ڈیمانڈ بتانی ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ کے کس قانون کے تحت یہ خلاف ورزی ہوئی اور ہم کیوں اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. پھر میں نے وہی بات جو جس سے ابتدا کی تھی کہ یہ معاملہ میڈیا کی آزادی کا ہے. ہمارے یہاں میڈیا کی آزادی کا کنسیپٹ اور ہے، یورپین ممالک کے اندر اور ہے، اور سویڈن کے اندر بالخصوص اس کو ڈفرینٹ انداز میں لیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ یو کے میں بیٹھے ہیں اور ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر ہوتے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اس طرح کا جو ہے وہ پروگرام کرنے کی اجازت نہ دیتی. اور اگر ہم جو ہی جو ہے وہ کسی جو ہے ایکس عسکری بندے کے خلاف یا کرپشن کے اوپر ہم احتجاج کرتے تو ہمارا گلا گھونٹ دیا جاتا اور ہمارا پروگرام آف ایئر ہو جاتا. تو یہ میں جو تلخ حقائق ہیں اور ان کا حل، یہ میں جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے اندر اس لیے لے کے آتا ہوں کہ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے. ہمیں دائیں بائیں آئیں شائیں کرنے کی بجائے جو اصل مسائل ہیں، اصل سٹوری ہے وہ سامنے لانی چاہیے، کیونکہ یہ موقع اور یہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. بالکل. پھر اچھا شاہد بھائی، آپ سے آخری سوال ہے کہ کورونا کی کیا صورتحال ہے اس وقت انگلینڈ میں؟ کورونا کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میڈیا جو اصل فیکٹس اینڈ فگر ہیں ان کو سامنے لانے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوا یا فوکس نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا. جیسے مثلا میں آپ کو ایک انفارمیشن اگر تھوڑی ساری دے دوں، کیونکہ میں اس کے اوپر بہت ڈیپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ یہ ایک، پہلے تو میں یہ ڈکلیئر کروں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ میری ذاتی ہے یا مجھے جو کریڈیبل بندوں نے جو دی ہیں، اس کا کسی ادارے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی لنک نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مثلا اگر آپ کے رادرم کا جائزہ لے لیں تو رادرم میں غالباً 44,000 پلس بندے جو ہیں وہ انہیں کورونا کے سمٹم ہیں، لیکن ان میں سے وہ بندے جو کنفرمڈ کورونا کی وجہ سے جو ہے جن کی جانیں گئی ہیں، ان کی تعداد اگر ہم صرف ایشین آبادی کو گنے تو وہ غالباً 4 یا 5 ہے. باقی سارے جو ہے ان کا تعلق ڈفرینٹ کمیونٹی سے ہے. یہ کہنا کہ ہمارے یہاں کے کورونا کے اوپر فیکٹس نہیں ہے، کورونا کے اوپر ڈیلی گورنمنٹ اپ ڈیٹ دے رہی ہے. اور آپ کو یہ یہاں پہ یاد کراؤں کہ آج سے 90 سال پہلے جب اس طرح کی ایک وبا آئی تھی تو اس وقت یہ جو ماسک ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور اس کے اچھے نتائج پیدا ہوئے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وائزر یا ماسک پہنے، لیکن لوگوں سے غلطی یہاں پہ یہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے سپر مارکیٹ سے جو ماسک خریدے ہیں وہ صرف ون آف یوز کے ہیں. نہیں، وہ صرف ون آف یوز کے لیے، جیسے ہمارے برتن ہوتے ہیں، آپ ایک دفعہ یوز کیا تو آپ دھو کے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے پھینکنا ہے. اور ہمارے یہاں وہی جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پاکٹ میں ڈالتے ہیں، جب آپ نے پاکٹ میں ڈال دیا تو دوبارہ آپ اس کو نہیں پہن سکتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہننا ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ وائزر پہنے. وائزر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں بریدنگ پرابلم ہے تو وہ وائزر کے اوپر بھی گیپ ہوتا ہے تو آپ کو ہوا لینی آسان ہوتی ہے، آکسیجن آپ کے جسم میں جاتی ہے.
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ گاڑی اکیلا بندہ چلا رہا ہے، اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماسک کب پہننے اور کب ہم نے ماسک نہیں پہننا. صحیح ہمارے ہے. یہاں یہ ہے کہ ماسک کو پہننے کی بہت ساری، یہ بھی چونکہ پروگرام شارٹ ہے تو، لیکن ورنہ میں اس کے اوپر چاہتا تھا میں کچھ اپڈیٹ دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کورونا کے جو فیکٹس اینڈ فگر اور باقی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. چلے لیکن انشاءاللہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں آپ اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ دیکھیں کہ کچھ ممالک کے اندر یہ میں اور انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ جاپان چلے جائیں تو جاپان میں اگر کسی شخص کو فلو لگا ہوا ہو اور وہ فلو بیڈ والا جس میں یلو لکوڈ جو ہے وہ آپ کی چیسٹ سے باہر نکلتا ہے، تو اس کے دوران وہ بندہ آج خود جو ہے وہ ماسک پہنتا ہے. لیکن صحیح ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ بندوں کو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کھانسی لگی ہے، فلو لگا ہے اور وہ باہر جا کے ایسے کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ اس بندے نے کیا کوئی. وہی بات تمیزی جیسے کراچی میں آپ دیکھیں پان تھوکنے والے کرتے ہیں، ہمارے بھی، اور اس کے اندر یہ پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں. صحیح. جو دوسری ادرس کمیونٹی ہیں ان کا بھی کردار یہی ہے کہ وہ کھانستے ہیں اور جو بیڈ ان کی چیسٹ سے نکلتا ہے وہ بھی اسی طرح پھینکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بیماری پھیلتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری ڈسکشن ہو انشاءاللہ سکتی ہے، انشاءاللہ لیکن شاید اقدامات پازیٹو ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے اس پہ تفصیلاً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ. اللہ حافظ.